السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام اور ایک بیوہ کی فریاد کا واقعہ، جسے سننے سے آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا، کیونکہ اہل بیت کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے سے ہمارے دلوں کو تازگی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آل نبی اولاد علی ہیں، آپ اپنے وقت کے امام گزرے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی جعفر اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ علیہ السلام کے القاب بے شمار ہیں، جس میں سے مشہور ترین لقب صادق ہے۔ آپ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 13، 17 یا 18 تاریخ پیر کے دن سن 80 یا 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کا والد گرامی کی جانب سے نسب چھٹی پشت میں حضور صادق الامین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام بن امام باقر علیہ السلام، بن امام زین العابدین علیہ السلام، بن امام حسین علیہ السلام، بن امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، شوہر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اہل تشیع کے یہاں آپ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ہیں، اور ہمارے لیے بھی آپ علیہ السلام چھٹے امام ہی ہیں۔ پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام باقر علیہ السلام، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ناظرین کرام، یہ تو تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مختصر سا تعارف۔ اب آتے ہیں ہم واقعات کی اور۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ منصور نے ایک شخص کو منصور نے قید کر دیا تھا۔ اس کا ایک دوست عرفہ کے دن بعد نماز عصر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ میں آ گیا، اور اس نے سارا ماجرا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے ہی سنا دیا تھا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارا دوست رہا ہوا یا نہیں؟ تو اس شخص نے عرض کیا، جی امام، ابھی نہیں ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ علیہ السلام نے دستے دعا دراز فرما دیے اور دعا فرمائی کہ اے رب العالمین، اے دو جہاں کے مالک، اور پھر اس بندے کے لیے دعا فرما دی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم وہ رہا ہو گیا۔ جب یہ شخص حج سے واپس لوٹا تو یہ شخص اپنے اس دوست سے ملا جو پہلے قید میں تھا، اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم کب رہا ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں عرفہ کے دن رہا ہوا عصر کے بعد۔ سبحان اللہ۔ شواہد النبوہ میں درج ہے کہ ایک شخص نے مکہ شریف میں ایک چادر خرید لی اور یہ تہیہ کیا کہ اسے احتیاط سے میں رکھوں گا تاکہ یہ چادر مرنے کے بعد میرے کفن میں کام آ جائے۔ جب عرفہ سے مزدلفہ پہنچا تو اچانک سے وہ چادر کہیں کھو گئی۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ صبح وہ مزدلفہ سے منی آیا، مسجد خیف میں اقامت کی۔ تبھی یکایک ایک شخص آیا اور اس سے آ کر کہنے لگا، اے شخص، تمہیں وقت کے امام جعفر صادق علیہ السلام طلب فرماتے ہیں۔ وہ شخص جیسے یہ سنتا ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور جا کر وہ وہاں پہنچتا ہے اور اس کے بعد سلام عرض کرتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص وہاں حاضر ہوتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا،
اے شخص کیا میں تمہیں ایک چادر دوں کہ بعد موت وہ تمہارے کام آئے کفن بننے میں؟ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا اور خوش بھی ہوا۔ اس نے عرض کیا اے وقت کے امام جعفر صادق علیہ السلام، میری چادر بھی کھو گئی ہے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے غلام کو حکم فرمایا اور اس نے چادر حاضر کر دی۔ اس کے بعد وہ شخص جس کی چادر کھو گئی تھی وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ چادر وہی تھی جو اس نے خریدی تھی اور کھو گئی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے وہ چادر دیتے ہوئے فرمایا یہ لو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ شواہد النبوہ کے صفحہ نمبر 191 میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ علیہ السلام نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ ماں بچوں کے کھڑی ہے اور اس کے بچے زارو قطار روتے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کے پاس ہی ایک گائے مری ہوئی پڑی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے جا کر دریافت کیا اے بوڑھی عورت یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے عرض کیا کہ کیا بتاؤں میرے اور میرے بچوں کے معاشی ذریعہ کا، صرف یہی ایک گائے ذریعہ تھی، اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہ گائے تو مر گئی، اب ہمارا گزر بسر کس پر سے ہوگا؟ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اتنا سننا تھا تو آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا اے عورت کیا تو چاہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے یہ گائے زندہ ہو جائے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی اس برے وقت میں، اس خطرناک وقت میں آپ میرا مذاق کیوں بنا رہے ہو؟ میری فریاد تو عجب ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک گائے مر جائے اور پھر وہ زندہ بھی ہو جائے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے عورت یہ مذاق نہیں، اور اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اس کے بعد گائے کو آواز دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے فضل و کرم سے گائے تندرست و توانا اٹھ گئی اور چلتی پھرتی زندہ ہو کر وہیں پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چپکے سے لوگوں کے ہجوم میں تشریف لے گئے اور اس بوڑھی عورت کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ ہستی کون تھے اور یہ کون آ کر دعا کر گئے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام اور تمام اہل بیت کرام علیہ السلام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔